برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اکناف عالم میں بسنے والی خیر امت یعنی امت مسلمہ کے افراد، ہم سبھی پہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، اور شہر رجب میں شروع ہونے والی دعا اللہم بارک لنا فی رجب، پھر شعبان میں جاری رہنے والی وفی شعبان قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وبلغنا رمضان، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبول بخشا۔ آج ہم اس مبارک مہینے میں اللہ کے فضل سے داخل ہو چکے جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں متعارف کرایا: شہر عظیم مبارک، عظیم اور برکت والا مہینہ۔ اس مہینے کی برکات اور اس مہینے مبارک اور عظیم کو آج ہم اپنے اوپر سایہ فگن دیکھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکات اور رحمات کو حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے باہر کا سفر نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے شہر، ملک یا اقلیم میں اسے نہیں جانا پڑتا، بلکہ ماہ مبارک خود بخود مشرق و مغرب اور زمین کے شمال و جنوب میں رہنے والوں کے گھروں میں، ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں، ان کی بستیوں میں خود بخود پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ہم رب کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کریں، یقیناً وہ کم ہے۔ کیوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس ایک مہینے میں ہم نے 11 مہینوں کا زاد راہ جمع کر لینا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور گنتی کے چند ایام۔ اب یہ باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے
ایک چیز ہمارے ایمان کا درجہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام شرعی احکام کو شارع الحکیم نے حکمت بالغہ کے تحت وضع فرمایا، اور وہ سبھی انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے عظیم مقصد کے لیے وضع ہوئے۔ پھر وہ سبھی احکام انسان کی فلاح و فوز کے لیے ہیں، اور سبھی احکام انسان کی دائرۂ قدرت میں اور اس کی وسعت کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احکام سراسر رحمت ہی رحمت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے شریعت سمحہ یعنی رحمت والی، آسانی والی، خوبصورت، حسین و جمیل شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور مقصد اس کا کیا اللہ نے بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کو حاصل کر سکو، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اسی مہینے کی برکات و رحمات کی وجہ سے خود ہمارے آقا حضرت رحمت للعالمین منتظر رہتے تھے، رجب شعبان میں دعائیں کرتے، اور شعبان کے اندر اپنے اصحابہ کرام کو شوق دلاتے کہ اس مہینے کا وہ استقبال کریں اور تیاری کریں، اور خود عملی طور پر اس کی آمد سے پہلے ہی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، اور پوری امت مسلمہ کے سلف صالحین کی بھی یہی عادت رہی، اور آج خلف امت بھی جو خوش قسمت ارواح ہیں وہ اس پہ قائم ہیں کہ وہ اس مہینے کا خوب ذوق اور شوق سے استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جسے ہم آج کی مجلس میں بیان کریں گے، اور عنوان ہے ہمارا با مقصد رمضان، اور مقصد اللہ نے خود فرما دیا حصول تقوی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے دن کو روزہ رکھنا فرض کیا، جسے کہ صوم رمضان کہا جاتا ہے، اور مقصد اس کا روزے داروں کو متقی بنانا ہے، اور تقوی وہ زیادہ راہ ہے کہ اگر ایک مہینے میں ہم نے اس کی عمدہ پریکٹس کر لی، اور کما حق کو ہمارا رمضان با مقصد رمضان ہوا، اور ہمارا روزہ با مقصد روزہ ہوا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رمضان کے رب کو پھر شوال سے اگلے شعبان تک بھول جائیں۔ یہ ہے مقصد اللہ کے ایام معدودات، کہ ان چند ایام میں اگر آپ لوگوں نے وہ پابندیاں اور وہ آداب جو رمضان مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہیں ہمیں، ان کی پاسداری کی، تو بالکل یہ ایک مہینہ ہمارے 11 مہینوں کے لیے زیادہ راہ ہمیں دے دے گا۔ جیسے ایک تاجر دنیا میں اپنے راحت کے ایام میں، فرصت کے ایام میں محنت کرتا ہے کہ مشکل اوقات میں ان سے فائدہ اٹھائے، اور اپنے لیے ذات جمع کرتا ہے، خرچہ جمع کرتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ جمع کرتا ہے، تو اس مہینے میں کون سا سرمایہ ہمیں جمع کرنا ہے، اور اس روزے کا مقصد کیا ہے، کس سرمایہ کو جمع کرنا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ اس مہینے میں ہم نے بہترین سرمایہ اللہ کے خزانوں میں جو بہترین خزینہ ہے وہ تقوی ہے، کیونکہ تقوی ہی تمام خوبیوں کا منبع، تمام حسنات کا مصدر اور تمام اعمال صالحہ کا ان کے ظہور اور صدور کا اصل مرجع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تقوی کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مقام دیا ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ اللہ نے تاکیدی حکم دیا تمہیں اور تم سے پہلی امتوں کو، کیا؟ ان اتقوا اللہ۔ اور یہ ماہ مبارک بنایا ہی اس لیے گیا اور اس کے روزے کی فرضیت ہی اس لیے کی گئی کہ ہمیں یہ بہترین سرمایہ حاصل ہو۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے رمضان کو اور اپنے روزے کو بامقصد بنائیں، یعنی تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا کے تقوی کو حاصل کر لیں۔ اسی لیے آج ہم نے عنوان یہ اختیار کیا کہ بامقصد رمضان۔ اور پھر باری تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا ایام معدودات، یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نے رمضان کے شب و روز کو اس طرح گزار لیا جس طرح کے معلم و مزکی اعظم حضرت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو یہ ایام معدودات تمہارے 11 مہینوں اور آئندہ سال کے رمضان کے لیے سرمایہ جمع کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ تو آج کی اس مجلس کو ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ ہمارا یہ رمضان اور ہمارا یہ روزہ بامقصد ہوگا، اور ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے اس رمضان کے شب و روز کو طاعت میں گزار کے تقوی کو حاصل کرنا ہی ہے، اور اپنے رمضان اور روزے کو بامقصد بنانا ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔